بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهم الله تعالى، الحلم والأناءة. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی اور جلیل القدر صحابی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے قبیلہ عبد القیس کے سردار اشج سے یہ فرمایا کہ نے تمہارے اندر دو ایسی عادتیں رکھی ہیں جو اللہ اس کے رسول کو بڑی محبوب اور پسند ہیں۔ الحلم والاناۃ، ایک تحمل اور بردباری کی صفت ہے، والاناۃ دوسرا وقار اور سکون کی صفت ہے جو اللہ کو بڑی محبوب اور پسند ہے۔ عبد القیس یہ ایک قبیلے کا نام ہے۔ یہ حضرات جب حضور علیہ السلام کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے مدینہ منورہ، بہت دور رہتے تھے، مسلمان ہو گئے تھے لیکن حضور علیہ السلام کی زیارت نہیں کی تھی۔ تو جب ان کا وفد مدینہ منورہ حضور علیہ السلام کی زیارت کے لیے آیا، حضور علیہ السلام کی زیارت کا شوق اتنا زیادہ تھا کہ وفد کے جتنے بھی افراد تھے سب اپنا ساز و سامان، اپنے جانور یوں ہی باہر چھوڑ کر دوڑتے ہوئے مسجد نبوی آ گئے تاکہ حضور علیہ السلام کی زیارت ہو سکے۔ کسی نے اس بات کا بھی خیال نہیں کیا کہ سفر سے آئے ہیں، میلے کچیلے ہو چکے ہیں، نہا دھو کر کپڑے صاف ستھرے پہن لیں، اپنے سامان کو ایک طرف سائیڈ میں لگا لیں، اپنے جانوروں کو باندھ لیں اور پرسکون انداز میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کسی نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کیونکہ حضور کی زیارت کا شوق اتنا زیادہ تھا، ولولہ و جذبہ اتنا زیادہ تھا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دوڑتے ہوئے مسجد نبوی پہنچے۔ اور یہ ایک فطری چیز ہے، اللہ جل شانہ نے ہر ایمان والے کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت رکھی ہے۔ آج بھی جب آدمی مسجد نبوی جاتا ہے تو سب سے پہلا اس کا دل یہی چاہتا ہے کہ جلدی سے جتنی جلد ہو سکے دوڑ کر مسجد پہنچ جاؤں اور وہاں نماز ادا کروں اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں، وہاں حاضری دوں، سلام پیش کروں، درود پڑھوں۔ یہ جذبہ ہر ایک کے دل میں ہوتا ہے اور اسی جذبے کے پیش نظر جلد سے جلد وہ وہاں حاضر ہونے کی کوشش کرتا۔ تو اس قبیلے کے افراد بھی اسی محبت میں حضور علیہ السلام کے پاس تیزی کے ساتھ گئے، آپ کے ہاتھوں کو چوما، بوسہ دیا۔ لیکن ان کے قبیلے کا جو سردار تھا جس کو اشج کہا جاتا تھا، اصل نام منذر تھا، منذر، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے تمام ساتھیوں کے سامان کو سمیٹا اور یکجا کر کے حفاظت سے ایک جگہ رکھا، پھر سب کے جانوروں کو بھی باندھا، پھر اس کے بعد نہا دھوئے، صاف ستھرے اور عمدہ لباس اور پوشاک استعمال کی اور انتہائی وقار کے ساتھ، سکون کے ساتھ مسجد نبوی حاضر ہوئے اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ 2 رکعت نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کے بعد پھر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو یہ فرمایا کہ ان فیک لخصلتین، کہ تمہارے اندر 2 عادتیں ہیں، 2 بڑی خوبیاں ہیں، یحبہم اللہ تعالی، جو اللہ کو بڑی محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ ایک عادت الحلم کی، تحمل کی، بردباری کی، اور جو طبیعت میں جو جلد بازی ہے وہ چیز نہیں ہے، اور حلم اور بردباری ہے، والاناء وقار، سکونت اور آہستگی ہے، یعنی کسی بھی چیز میں ہٹو بچوں والی بات،
یہ جلد بازی والی بات کہ جس میں ہلچل مچ جائے اور جس میں جو ہے وہ افراتفری ہو جائے، جلد بازی کا مظاہرہ نہیں، تو تحمل، بردباری اور جلد بازی سے گریز کرنا اور جو ہے آہستگی اور وقار و سکون کے ساتھ یہ کام انجام دینا، یہ دو عادتیں تمہارے اندر ایسی ہیں جو اللہ کو بڑی محبوب اور بڑی پسند۔ ہر چیز کے اندر تحمل، بردباری اور جلد بازی سے گریز کرنا محبوب اور پسندیدہ ہے۔ یہاں تک بھی فرمایا گیا کہ ایک صحابی جب مسجد تشریف لائے، نماز چل رہی تھی، حضور علیہ السلام رکوع میں چلے گئے، تو وہ دوڑتے ہوئے آئے، لیکن وہ مسجد کے صحن میں جیسے ہی داخل ہو گئے تو صحن میں ہی انہوں نے رکوع کی نیت باندھ لی، صف میں شامل نہیں ہوئے۔ وہ رکعت حاصل کرنے کی کا جذبہ تھا کہ رکعت مل جائے، کیونکہ جس کو رکوع مل جاتا ہے تو ایک طرح سے رکعت اس کو مل جاتی۔ آپ علیہ السلام نے اسے پسند تو فرمایا، لیکن ساتھ ساتھ یہ تنبیہ کر دی کہ آئندہ دوڑتے ہوئے اور جلد بازی کے ساتھ نہ آؤ، وقار اور سکون کے ساتھ آؤ اور آ کر صف میں شامل ہو جاؤ، اور جتنا نماز کا حصہ مل جائے اسے ادا کرو۔ تو دوڑتے ہوئے آ جانا کہ امام رکوع میں ہے اور دوڑتے ہوئے رکوع میں شامل ہو جانا، یہ تحمل، بردباری، وقار و سکون کے منافی ہے۔ تو اس لیے سکون کے ساتھ صف میں حاضر ہوں، نماز میں شامل ہوں۔ اگر رکعت نکل گئی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور مل گئی تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو یہ دو عادتیں تھیں جو اللہ کو بڑی محبوب تھی۔ بڑی بعض روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے، انہوں نے دریافت کیا کہ یہ دو عادتیں میری خود ساختہ ہیں کہ اللہ نے میری طبیعت اور میری فطرت کے اندر رکھی ہیں۔ یعنی کچھ عادتیں تو وہ ہوتی ہیں جو انسان خود اختیار کرتا ہے، اپنی جو ہے کوششوں سے اس کو حاصل کرتا ہے، خود اپناتا ہے، خود جو ہے نا اس کی محنت کر کے اپنے آپ کو اس کا عادی بناتا ہے، اس کا خوگر بناتا ہے۔ تو انہوں نے دریافت کیا کہ یہ عادتیں میری خود حاصل کردہ ہیں کہ اللہ نے میری طبیعت کے اندر، میری فطرت کے اندر یہ رکھی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اللہ نے تمہاری فطرت اور طبیعت میں رکھی ہیں، یہ تمہاری خود ساختہ یا خود اپنائی ہوئی عادتیں نہیں۔ تو اس پر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے میری طبیعت میں، میری فطرت، میرے مزاج میں وہ عادتیں رکھی جو آپ کو اور آپ کے رسول کو محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ کیونکہ انسان کی اپنائی ہوئی عادتیں تبدیل ہو جاتی ہیں، اس میں جو ہے وہ دوام نہیں ہوتا، اس میں وہ پابندی نہیں ہوتی جو فطری عادتوں کے اندر ہوتی۔ کہتے ہیں، محاورہ ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے لیکن فطرت اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی۔ تو جو فطرت اور جبلت ہوتی ہے، جو طبعی خاصیت ہوتی ہے، اب بچھو کی طبیعت میں ڈنگ مارنا ہے، وہ ہر حال میں ڈنگ مارے گا، بھلے آپ اس کو عمدہ کھلائیں، عمدہ پلائیں، اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، اس کو جو ہے نا مرنے سے بچائیں، ڈوبنے سے بچائیں، تب بھی وہ اپنی خصلت اور اپنی عادت کے مطابق ڈنگ مارے۔ تو جس کی جو خصلت اور عادت ہوتی ہے وہ کسی بھی حال میں نہیں جاتی۔ ہاں، خود ساختہ عادت ہے، خود اپنائی ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے فطرتاً نہیں ہے، تو وہ زائل اور تبدیل ہو جاتی۔ تو اس پر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ آپ نے وہ جو ہے نا عادتیں میرے اندر رکھی جو آپ کو پسند ہیں، اللہ کے رسول کو پسند ہے، اور وہ آپ نے ہی رکھی، میری خود اختیار کردہ نہیں۔ اگر خود اختیار کردہ ہوتی تو وہ زائل ہو سکتی تھی، ختم ہو سکتی تھی، لیکن آپ نے وہ عادتیں رکھی جو میری فطرت میں رکھی، جو اب زائل نہیں ہو سکتی، اللہ ہی کا احسان ہے۔ تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیے۔ اس سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی طبیعتوں میں تحمل، بردباری۔ تحمل بردباری کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز پر فوراً ری ایکشن ظاہر کر دینا، اس پر جو ہے نا تبصرہ قائم کر دینا، اس پر رائے قائم کر دینا، سوچے سمجھے بغیر
اس پر غور و فکر کیے بغیر فوراً جواب دے دینا، جو منہ میں آئے پھٹ جانا، جو منہ میں آئے نکال لینا، یہ جو ہے نا جلد بازی اور جو ہے نا جلد بازی اور تحمل و بردباری کے خلاف جو عمل ہے، یہ اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں۔ العجلۃ من الشیطان، بعض روایات میں فرمایا کہ جلد بازی یہ شیطانی اثر کا نتیجہ ہوتا ہے، شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو ہر چیز کے اندر تحمل بردباری آدمی اپنائے، کسی بھی چیز پر فوراً تبصرہ قائم کرنے سے گریز کریں، فوراً اس پر اپنا ریئیکشن دینے سے گریز کریں، سوچ سمجھ کر اس پر جو ہے نا کوئی رائے قائم کرے، رائے زنی کرے، اور جو کہا جاتا ہے نا کہ پہلے تولو پھر بولو، اس کے مطابق انسان عمل کرے تو شرمندگی سے بچ جاتا ہے۔ تو بس اوقات آدمی غصے کے اندر جلد بازی میں کوئی اپنی رائے ظاہر کر دیتا ہے، کوئی ریئیکشن دے دیتا ہے، بعد میں اس کو اپنی غلطی ظاہر ہوتی ہے سوچنے سمجھنے کے بعد، پھر شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ تو بات کی شرمندگی سے بہتر ہے کہ انسان شروع میں ہی تحمل کے ساتھ غور و فکر کر کے اس بات پر کوئی رائے قائم کرے، کوئی رائے دے، اور جلد بازی سے اور جلد بازی سے گریز کرے، تحمل اور بردباری کے خلاف کرنے سے گریز کرے۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔